السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک پیش آنے والی پیشن گوئیوں کے تعلق سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اور یہ بات بتلا دی ہے کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ویسے تو فتنے صحابہ کرام کی زندگی میں ہی شروع ہو چکے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب صحابہ کرام کے دور میں فتنے جنم لے چکے تھے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی فتنے جنم لے چکے تھے، اور آج 1400 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اب کتنے فتنے جنم نہیں لیے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں پہاڑوں کے علاقے میں گئے۔ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آطام المدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چٹانوں میں سے ایک چٹان پر آپ کھڑے ہو گئے۔ چٹان کہتے ہیں بڑے سے پتھر کو۔ آپ ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے، فقال هل ترون ما ارى۔ آپ نے لوگوں سے، صحابہ کرام سے سوال کیا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإني لأرى الفتن تقع قلال بيوتكم كوقع القطر۔ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ چٹان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ فتنوں کے اندر میری امت مبتلا ہوگی۔ اور آج ہم ان فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے فتنے واقع ہونا باقی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو،
فتنوں کا زمانہ پانے سے پہلے یا فتنے شروع ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، کقطع اللیل المظلم، یہ اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن ہوگا صبح صبح کافر ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنے دین اور ایمان کا سودا کر بیٹھے گا، اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے گا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور آج ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں جہاں فتنے قدم قدم پر ہیں، ہر قدم پر فتنہ ہے، کہیں شرک کا فتنہ ہے تو کہیں بدعات کا فتنہ ہے، کہیں قرآن کو فتنہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں حدیث کو فتنہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے فتنے تو اتنے بھرے ہوئے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک اہم فتنے کی میں نشاندہی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حجیت حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حجیت حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ آج ایسے پیدا ہو گئے ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے حالانکہ یہ لوگ چل رہے ہیں، لیکن اب یہ فتنہ زیادہ بڑھ رہا ہے، فتنہ ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کے درس سے اس مختصر سے وقت میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہے تو اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حدیث کو بھی مانے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر یہ آپ نے سمجھ لیا تو آگے باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری نجات کے لیے لا الہ الا اللہ کافی ہے، مجھے محمد الرسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ایسے آدمی کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صرف مجھے محمد الرسول اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ آدمی گمراہ ہی نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کو مان کر محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن نجات کے لیے کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی گمراہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، اصل میں یہ لوگ اہل القرآن نہیں ہیں بلکہ منکرین حدیث ہیں، یعنی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے، جس طریقے سے قرآن کو تم مانتے ہو اور یہ قرآن اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہے، اسی طریقے سے حدیث بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بھی آپ اپنے طرف سے نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے کہتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے قرآن کریم کی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں اور پھر
ایک تو حدیث پیش کر دیتا ہوں اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، اور محدث العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ یہ حدیث بڑی دلیل ہے حجیت پر، حجیت حدیث پر بہت پیاری دلیل ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اسی کے مثل دیا گیا ہے، یعنی اسی کے برابر دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ مجھے قرآن دیا گیا ہے، اسی کے برابر ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہی تو حدیث ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک اور دوسرے انداز سے سمجھیں، قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے، قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے، اور حدیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ دونوں کا فرق کیا ہے؟ وحی متلو کس کو کہتے ہیں، وحی غیر متلو کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بالکل آسان بنا کر کے پیش کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ تھوڑا سا نہیں سمجھنے والا مسئلہ ہے، اتنا آسانی سے سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن میں آسان بنا کے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ درس دینے کا، سمجھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھ کر کے جائیں، منڈی مار کر کے نہیں جائیں۔ ایک ہے وحی متلو، دوسرے ہے وحی غیر متلو۔ وحی متلو اور وحی غیر متلو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے، حدیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ متلو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، تو اس لیے قرآن وحی متلو ہے، حدیث وہی غیر متلو ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی مانے، کیونکہ جب تک وہ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں مانے گا تب تک قرآن اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھیں، جب تک وہ حدیث کو قرآن کے ذریعے سے نہیں سمجھے گا تب تک اس کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ حدیث کی ضرورت ہے۔ آگے وہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ حدیث کی ضرورت کیوں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن آئیے قرآن کریم کے اندر ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کیسے نازل کرتا ہے، وحی کیسے نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر سے اگر بات کرنا چاہتا ہے، کسی انسان سے اگر بات کرنا چاہتا ہے، خاص کر کے اس میں پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں سے اگر بات کرتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے سے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوتے تو آپ کی گردن جھک جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت ہوتی تھی آپ پر، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جو احکامات نازل کرنا ہوتے تھے وہ نازل کر کے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے نیچے تھا۔ جب وحی کے آثار نمودان ہونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ران ہے وہ اتنا بھاری ہو گیا، اور چونکہ میرا ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے نیچے تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا یہ پیر ہے، میرا ران ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ اتنی ساری تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے ہمارے لیے برداشت کیے ہیں۔ دوسرے، او من وراء حجاب، اللہ تبارک و تعالی پردے کے پیچھے سے کسی نبی سے بات کرتا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی آڑ میں کس سے بات کیا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ نے بات کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ جھوٹ ہے۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوتا تو ہم ہمارے سامنے بیان کرتے۔ ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو ہم اپنی سگی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن کچھ لوگ حشاش اور بشاش ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رب کو دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو پردے کے پیچھے سے بات ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات جاری کرتا۔ تیسرے نمبر پر او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتا اور وہ اللہ کے حکم سے جو چیز دینا تھا وحی کے ذریعے سے وہ دے کر کے چلا جاتا۔ خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا انبیاء علیہ السلام کے پاس کون سے فرشتے آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام جو ہے آتے تھے، ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے، جبرائیل بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے بات کیا کوئی بھی حکم جو ہے شریعت کا حکم نازل نہیں بتاتے تھے لوگوں کے سامنے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال بھی کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ کے طرف سے وحی کا انتظار کرتے، اور جب وحی آتی تو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی آنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے حدیث بھی نازل ہوتی تھی۔ فرق یہ ہے کہ قرآن متلو ہے اور حدیث غیر متلو ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کچھ ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے باقاعدہ حدیثوں کا انکار کیا، اور آج بھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو حدیثوں کا انکار ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ حدیثوں کو منمانے انداز سے توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنے امام کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اپنے امام کے قول کے سامنے صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان تمام اگر شکلوں کو اگر پیش کیا جائے تو ایک اور درس ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ مختصر دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، نہ ان کو سند معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ متن معلوم ہے، عوام کے سامنے ایسی ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں اور عوام کو اپنے ذہن سے کچھ چیزیں بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ان کی باتیں سن کر کے کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ سچا آدمی ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کچھ یوٹیوبر سے بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں، جن کو الف با تا سا پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی بڑی باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہ کسی حدیث کے استاد کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث سیکھے ہی نہیں ہیں، قرآن ان کو معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھیے حدیث ایک علم ہے، ایک فن ہے، اگر ہر آدمی اس پر بات کرنے لگے گا تو پھر یاد رکھیے فن کو کون جانے گا اور فن کو کون سیکھے گا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہو تو ہم لوگ مثال کے طور پر اگر بلڈنگ بنانا ہو تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ انجینئر ہی کے پاس جاتے ہیں۔ جب دین آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے ہی حاصل کیجئے۔ اس میں ہوگا کیا؟ گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ایک شخص ہے پاکستان کے اندر رہتا ہے، وہ غامدی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو لوگ جاتے ہیں جاوید الغامدی، اس نے کتاب بھی لکھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، اس کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے۔
जावेद अल-गामिदी की गुमराहियाँ, हदीसों को कैसे उसने इनकार किया। और अगर मैं नाम बोलूँगा ना जिन लोगों ने हदीसों का इनकार किया है, हदीसों पे एतराज़ किया है और हदीसों के साथ जिन लोगों ने इस्तेहज़ा और मजाक किया है, आप हैरान रह जाएंगे मौलाना ऐसे लोग भी हैं क्या। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं नाम बोल नहीं रहा हूँ, वरना लोग जो इख्तिलाफ करेंगे। ऐसे ऐसे नाम इसके अंदर मौजूद हैं जिनको आज बहुत बड़ा तबका जो है मुसलमानों का मानता है। जो लोग गुमराही के रास्ते पे हैं वो तो हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो हदीसों का इनकार किए, हदीसों के साथ मजाक किए, इस्तेहज़ा किए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को टटोलने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। तो बात चल रही थी और इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम बगैर हदीस के कुरान को नहीं समझ सकते। बात समझ में आ रही है? देखिए, कुरान की तफसीर के 3 तरीके हैं, ये बात भी समझने की कोशिश करें ताकि आगे आने वाली बात समझ में आए। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल अहादीस सहीहा, तीसरा है तफसीरुल कुरान बिल आसार। कुरान की तफसीर कुरान से, ये पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल है कुरान की तफसीर सही अहादीस से, और तीसरे है कुरान की तफसीर आसार से, यानी सहाबाए कराम के अक़वाल से। क्योंकि सहाबाए कराम डायरेक्ट किससे सुने हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं। तो ये तफसीर, 3 तफसीरें बहुत मशहूर हैं। अगर आप उसूल तफसीर में जाएंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। अब यहां देखिए, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील यह है, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में कुछ कलिमात डाले। बार बार पढ़ते रहे, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को भी कबूल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उस गुनाह को माफ भी कर दिया। वो दुआ सूरह बकरा में नहीं है, वो कलिमात सूरह बकरा में नहीं है, बल्कि सूरह आराफ में है। वो कलिमात कौन से हैं आपको याद है? काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो मालूम क्या हुआ? कुरान की एक आयत दूसरी आयत की क्या करती है? तफसीर करती है। दूसरी चीज है, कुरान की तफसीर किससे? अहादीस सहीहा से, सही हदीस से। इसका मतलब यह है कि कुरान करीम को हम समझ नहीं सकते जब तक के सही हदीस हमारे सामने ना हो। कई एक मिसालें पेश की जाती हैं। सबसे पहली मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, अकीमुस्सलाह। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अकीमुस्सलाह। जो लोग हदीस का इनकार करते हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दलील है कि जो हदीसों का इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। सवाल यह है कि नमाज को कैसे कायम करेंगे? कैसे आप नमाज अदा करेंगे? नमाज अदा करने से पहले आपको वजू करना है। वजू कैसे करेंगे? वजू करने से पहले आपको अजान देना है। अजान के कलिमात क्या हैं? फिर उसके लिए जगह कौन सी होनी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए? कहा गया कि मस्जिद में आप आए, फिर उसके बाद अजान दी जाए, उसके बाद जो है इकामत दी जाए, फिर उसके बाद नमाज के लिए आपको शर्त क्या है? वजू है। वजू के बगैर नमाज नहीं होती। फिर उसके बाद आपको क़याम करना है। क़याम मतलब खड़े होना है। फिर उसके बाद आपको रुकू करना है। अच्छा, जब खड़े होंगे तो क्या आप पढ़ेंगे? सूरह फातिहा पहले पढ़ेंगे या सूरह फलक और नास बाद में पढ़ेंगे या कोई और सूरत पढ़ेंगे? हुक्म यह है कि पहले आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे। फिर आपको रुकू करना है। रुकू में जाते वक्त क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद रुकू में आपको दुआ पढ़नी है। रुकू से जब उठेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर नहीं बल्कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे। फिर उसके बाद एक दुआ पढ़ी जाएगी, फिर आप सजदे में जाएंगे। इसी तरीके से आप पूरी नमाज को ले लें। फिर नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी, नमाज के बाद कौन से अज़कार किए जाएंगे। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें हमको कहां मिलती हैं? अरे बोलो जी कुछ तो। हदीस के अंदर मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि हम हदीस के बगैर कुरान को नहीं समझ सकते। यूं आप कह लें, कुरान जो है वो इजमाल पेश करता है, हदीस उसकी तफसील है।
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, آپ اگر ذہن میں بٹھا لیں گے کسی بھی آدمی پر حجت قائم کر سکتے ہیں آپ. قرآن جو ہے اجمالی بات پیش کرتا ہے, اس کی تفصیل حدیث پیش کرتی ہے. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ایک پیپر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پیپر کے اندر آپ کو ہیڈنگ نظر آئے گی, آج مکۃ المکرمہ میں 40 لاکھ لوگوں نے, یا عرفات کے میدان میں 40 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں سرخی, عربی میں اردو میں بولتے ہیں, انگلش میں بولتے ہیں اس کو ہیڈنگ. اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ سے اتنی دور پر عرفات کا میدان ہے, اتنے لوگ آئے, حکومت نے انتظام کیا ساری کی ساری چیزیں. یا یہ اعلان جو ہے اخبار میں آپ پڑھتے ہیں, دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کے بغل میں کسی نے دہشت گردی کا معاملہ کیا. اب نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کہاں ہے, دلی کے اندر کہاں, وہ اسٹریٹ کے اندر ہے, کہاں سے آپ کو جانا ہے, پورا نقشہ دیا ہوا ہے, کون سی گلی کے اندر, کون سے ڈور کے اندر, کہاں سے, کدھر سے, پوری تفصیل نیچے ہوتی ہے. تو قرآن جو ہے وہ اجمال پیش کرتا ہے, حدیث پوری کی پوری تفصیل پیش کرتی ہے. تو یہ ہیڈنگ کے طور پہ ہے. قرآن کے اندر اللہ نے کہا نماز پڑھو, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. لیکن نماز کا پورا طریقہ آپ کو کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث یہ جو ہے اجمال کو پیش کیا ہے, اس کی تمام تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر ملے گی. اسی طریقے سے آپ روزے کو لے لیں. روزے کا مسئلہ ہے, روزہ کب رکھنا ہے, 10 بجے سحری کرنا ہے یا افطار کیا رات میں 8 بجے جو ہے افطار کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات پیش کیے ہیں. اچھا, سحری کرنے کے بعد آپ سورج نکلنے سے پہلے آپ سحری کر لیں گے, سورج ڈوبنے کے فوراً بعد افطار کر لیں گے. درمیان میں کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کن چیزوں سے پرہیز کریں گے؟ سارے کے سارے احکامات موجود ہیں کہ کوئی چیز کھائیں گے بھی نہیں, پیئیں گے بھی نہیں, بلکہ نمازوں کی پابندی کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. پوری تفصیل موجود ہے. پھر کتنے مہینے روزے رکھیں گے, کتنے دن روزے رکھیں گے, پوری کی پوری تفصیل موجود ہے. فرض کی تفصیل الگ ہے, سنت روزوں کی الگ ہے, نفل روزوں کی الگ ہے, پوری کی پوری تفصیل. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم ہے. زکوٰۃ کتنا دینا چاہیے, سونے پر کتنا ہے, سونا کتنا وزن ہوگا تو دیں گے, چاندی کتنا وزن ہوگا تو دیں گے, اگر اونٹ ہے تو کتنے اونٹ ہوں گے تو دیں گے, گائے کا مسئلہ ہے, بکروں کا مسئلہ ہے, بھیڑ کا مسئلہ ہے, کتنے کتنے جانور ہونے, پوری کی پوری تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیثوں کے اندر ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کی پوری تفصیل حدیث کے اندر ملے گی. اگر کھیتی باڑی ہے تو اس میں زکوٰۃ دینی ہے. بارش کے پانی سے اگر جو ہے کھیت سیراب ہو رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہے. اگر آپ بورویل وغیرہ یا کنویں کے پانی سے جو ہے اگر سیراب کر رہے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کا جو ہے پرسنٹیج الگ ہے. ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے قرآن کافی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثوں کا سرے سے انکار کر رہے ہیں. اور جو آدمی حدیثوں کا انکار کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دین کے ایک حصے کا انکار کر رہا ہے, اور اس طریقے سے وہ آدمی گمراہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسری دلیل یہ دی جا سکتی ہے, قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30-8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, چور مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو. ان دونوں کے ہاتھوں کو کیا کرو؟ کاٹو. اچھا, اگر ہم ہاتھ بولیں گے تو اس کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے, یہ جوائنٹ ہے نا, یہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ قرآن نے کہا کہ مرد یا عورت چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹو. تو کہاں سے کاٹیں گے؟ یہاں سے کاٹیں گے, یہاں سے کاٹیں گے, یہاں سے کوہنی سے, یا یہاں سے, یا یہ جوڑ سے جو ہے کاٹیں گے. کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے اس کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے. تفصیل کہاں پر موجود ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے. اس لیے بغیر حدیث کے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن نے کہا کہ ہاتھ کاٹو, نبی نے بیان فرمایا کہ یہ جو جوڑ ہے, یہ جو جوڑ ہے, جوائنٹ ہے, یہاں سے کیا کریں گے؟ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. برائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں اپنے ملک کے اندر, چوریاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ پوچھو مت. اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو لوگ چوری کرنا چھوڑ دیں. کچھ لوگ تو سب سے پہلے چوری کرنے سے پہلے کیمرے دیکھتے ہیں,
اوپر کوئی دیکھ رہا ہے کیا کر کے؟ اوپر اس کے اوپر جو رہتا ہے اس سے نہیں ڈر رہے ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں؟ کیمرے سے ڈر رہے ہیں. ہاں یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے اللہ سے ڈریے. اور یاد رکھیں دنیا کے کیمرے فیل ہو سکتے ہیں, بیٹری فیل ہو سکتی ہے, کرنٹ جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اسی طریقے سے سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم دیا ہے. قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. 7 مثانی کس کو کہتے ہیں؟ 7 مثانی کہتے ہیں سورہ, بولو جی 7 مثانی کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو. سورہ فاتحہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک نام کیا ہے؟ 7 مثانی بھی ہے. اس کے اندر 7 آیتیں ہیں. تو ہم کو قرآن کے بارے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے, لیکن جب حدیث میں ہم جاتے ہیں تو 7 مثانی کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اسی طرح ایک چوتھی مثال یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173. حالانکہ قرآن کریم کے اندر 2-3 جگہ یہ آیت موجود ہے الگ الگ انداز سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال یا 2 سال پہلے اسی مسجد کے اندر اس پر خطبہ جمعہ بھی ہو چکا ہے. 4 چیزیں حرام ہیں. انما حرم علیکم المیتہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار حرام ہے. کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ایک بکری لاتے ہیں, لانے کے بعد اس کو پالتے ہیں, لیکن وہ بکری مر جاتی ہے, حلال ہے وہ؟ نہیں ہے, حرام ہے. یا بکری کو آپ لا کر کے باندھتے ہیں, بقرعید میں لے کر آئے کسی بکری کو, کسی جانور کو, رسی اس کے گلے کی رسی جو ہے پھندا بن گئی اور اسی پر اس جانور کی موت ہو گئی, تو آپ کے لیے حلال ہے؟ نہیں. جب تک اس کی جان موجود ہے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ ہی واللہ اکبر, آپ ذبح کر لیں. لیکن اگر مر جائے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان. اب یہ حدیث کی ایک استثنائی صورت ہے. احلت لنا میتتان ودمان, ہمارے لیے. یہاں دیکھیں قرآن کے اندر کیا ہے؟ مردار حرام ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ حرام ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حلال ہے. بات کو سمجھیں آپ. قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار حرام ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ 2 مردے ایسے ہیں جو حلال ہیں. وہ 2 مردوں میں سے ایک مچھلی ہے, دوسرے ٹڈی ہے. مچھلی ہمارے لیے اگر مر جائے تب بھی حلال ہے. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اندر مردار حرام ہے لیکن مچھلی مری تو بھی کھا سکتے ہیں. یہ حدیثوں کا انکار کرنے والے بھی بڑے مزے لے کر کے کھاتے ہیں. ان کو بولو مچھلی کھانا چھوڑو کیونکہ وہ حرام ہے. تم تو صرف قرآن کو مانتے ہو, حدیث کو نہیں مان رہے ہو, تو اس کا مطلب حرام چیز کھا رہے ہیں وہ لوگ, جبکہ یہ مردار جو ہے مچھلی حلال ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر مچھلی کو ذبح کرنا ہوتا تو کیا حالت ہوتی؟ چلو بڑی مچھلی ہے, پکڑ کر کے ذبح کر لیے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں رہتے ہیں, دیکھو لوگ پکڑ کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. وہ مچھلیوں کو ذبح کرتے کرتے بیچارہ خود ہی آڑا ہو جاتا, وہ خود جو ہے ذبح ہو جاتا. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دیکھیں اسلام دین رحمت ہے, اسلام دین رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مچھلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مردار ہے تب بھی وہ ہمارے لیے حلال ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. تو ان 4 دلائل کے ذریعے سے, حالانکہ بہت ساری دلیلیں ہیں, قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے,
4 दलीलें काफ़ी हैं इंशाअल्लाह ताला समझने के लिए। तो मालूम क्या हुआ कि कुरान को हम समझ रहे हैं किसकी वजाहत के ज़रिए से, किसकी तफसील के ज़रिए से, हदीस की तफसील के ज़रिए से। जो लोग कुरान को हुज्जत तो मानते हैं लेकिन हदीस को हुज्जत नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए कारी ज़र्ब है ये वो आयतें जिससे मालूम होता है कि हमको कुरान के साथ साथ हदीसों को भी मानना चाहिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लड़ाई और झगड़े के वक्त में क्या करना चाहिए कानून बनाया है। कानून क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह ताला की, इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम्हारे हाकिम है उनकी बात मानो। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो अपने तमाम मसलों को कहां ले जाओ? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुरान में देख लो वही तुम्हारे मसले का हल है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अपने तमाम मसाइल को अल्लाह और उसके रसूल के पास ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अपने मसाइल का हल निकाले, और वहीं आपको अपने मसाइल का हल निकल सकता है। आज मुसलमानों के अंदर बहुत सारे मसलक हैं, मसलक के अलावा साथ में जमातें हैं, फिरके हैं, ग्रुप बंदियां हैं, अलग अलग टोलियां हैं। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरीहून, हर कोई ये समझ रहा है कि हम हक पर हैं। लेकिन मसला यह है कि आप देखें कई ऐसे मसाइल हैं जो इमामों की तकलीद करने वाले हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार करते हैं। कहते हैं कि हमारे इमाम साहब का कौल ऐसा है, इसलिए हमारे इमाम साहब के कौल के सामने हम इस हदीस को नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि वो लोग अपने ईमान की खैर मनाएं। जब सही हदीस से सारी बातें आ चुकी होती हैं, लोग फिर भी क्या करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का इनकार करते हैं। किसकी मोहब्बत में? इमाम साहब की मोहब्बत में, मौलाना साहब की मोहब्बत में, मुफ्ती साहब की मोहब्बत में, अपने पीर साहब की मोहब्बत में हदीसों का इनकार करते हैं। वो अपने ईमान की खैर मनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीसों का तुर्रे इम्तियाज ये है, अहले हदीसों का शेवा ये है कि जब अल्लाह के साथ साथ रसूल की कोई बात आती है तो हम कहते हैं आमन्ना व सद्दक़ना, हम ईमान लाए और इसकी सच्चाई को मानते हैं। यह तरीक़ेकार हर मुसलमान का होना चाहिए। अब आइए एक ऐसी आयत आपके सामने मैं पेश कर देता हूं, सूरह नूर की आयत नंबर 63। अल्लाह ताला ने फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए। अन तुसीबहुम फितना, कहीं वो किसी फितने में न मुब्तला हो जाएं। उन लोगों को डरना चाहिए कि कहीं किसी फितने में ना मुब्तला हो जाएं। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या फिर वो किसी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हो सकते हैं। मालूम क्या हुआ? जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हदीस का इनकार करते हैं, किसी हुक्म का इनकार करते हैं, आपके किसी कौल व फ़ेल का इनकार करते हैं, अन तुसीबहुम फितना, किसी फितने में मुब्तला हो सकते हैं। और आज आप देख लें, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार करने की वजह से फितनों में मुब्तला हो चुके हैं। मुसलमानों के मसलकों को देख लें, मुसलमानों की जमातों को देख लें, मुसलमानों के ग्रुपों को देख लें, और ग्रुपों के अंदर फिर ग्रुप हैं, फिर उसके अंदर ग्रुप हैं, यानी एक ही झाड़ है, डालियां कई सारे हैं। और इस तरीके से मुसलमान गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं। जब उनके सामने ये बात की जाती है, कुरान को मानते हैं, हाँ मानते हैं, हदीस को मानते हैं, हाँ मानते हैं, बोले ये तो तुम्हारे इमाम साहब के खिलाफ ये हदीस है, कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसी हालत में हम हदीस को नहीं मानेंगे, हमारे इमाम साहब की बात मानेंगे। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे मसले हैं जो आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। सिर्फ नमाज की बात आप ले लें,
نماز کی بات آپ لے لیں، نماز کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیں، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی سینے کے اوپر باندھتا ہے، کوئی حلق کے پاس باندھتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک چٹکلا ہے، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک آدمی ظہر کی نماز میں اسلام قبول کیا، ظہر کی نماز کے وقت میں کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ جس مسجد میں وہ تھا وہ حنفی مسجد تھی، اب وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے ہیں۔ عصر کی نماز میں وہ شافعی مسجد میں گیا، وہ لوگ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے اوپر باندھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کو ایک اور مسجد میں گیا، وہاں تھوڑا سا اوپر باندھتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں ایک اور مالکی مسجد کو گیا تو وہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب فجر کی نماز کی باری آئی تو اس نے سوچا اب کیا کروں، 4 طریقے تو ہو چکے ہیں، سر لے کر کے اپنے ہاتھوں کو لے کر کے سر پہ رکھ لیا۔ لوگ بولنے لگے کیا کر رہا ہے؟ بولے نہیں میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں، اس لیے سوچا کہ اب آخری ہے یہ۔ بظاہر تو ہمیں ہنسی آ رہی ہے، لیکن سوچیں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ سوچیں اور غور کریں کہ مسلمان آج کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو۔ صحابہ کرام نے پڑھ کر نبی کو دیکھا اور وہ ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں موجود۔ صرف اس لیے لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ایسا کرتے تھے، ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا وہ اپناؤ۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا نماز کا طریقہ، ہمارے روزے کا طریقہ، ہمارے افطار کا طریقہ، ہمارے زکوٰۃ کا طریقہ کسی ایک فقہ کے امام کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ ہمارے سارے طریقے اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو یہ حجت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو آخر میں اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ایسی حالت میں آپ سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ سب سے پہلے ہم کو کس کی فکر کرنی ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث پر ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ حدیث کو جوڑ کر کے رکھیں۔ قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو غلط ہے۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھیں آپ، قرآن حدیث، قرآن پہلے مانیں گے، حدیث کو بعد میں مانیں گے نہیں۔ ہم زندگی کس پہ گزاریں گے؟ اپنی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو الگ کرتا ہے، حدیث کو الگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی گمراہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی لے کر چلیں، اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل یعنی اسی کے برابر ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حجیت حدیث کے موضوع پر کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔